السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم توفیقی الا باللہ۔ اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا عملا متقبلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سیدنا زید رضی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص یوں کہتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں تو اس کو بخش دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ جہاد سے بھی بھاگا ہو، کیونکہ ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے کہ جہاد سے بھاگا ہوا کبھی معافی کے لائق نہیں ہوگا۔ تو ان لفظوں کے، ان دعا کی اتنی وزن ہے، اور اس دعا میں اسم اعظم بھی ہے، یا حی یا قیوم، یعنی خود بھی زندہ ہے اور زندہ کرنے والا ہے۔ اگر ہمارے پاس ہمیں اتنی تکلیف پہنچی ہے، ویسے بھی ہم نے سنا ہے کہ بخشش سے، گناہوں کی معافی مانگنے سے، استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت خوشخبریاں ہیں۔ تو یہ بہترین استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ بہترین استغفار ہے۔ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی سنائیں، بلکہ اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں۔ جو بھی حاجتیں ہوں گی، جو بھی پریشانیاں ہوں گی، انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر ہماری 189، سورت ہماری البقرہ۔ ہم نے شروع سے پڑھ کے آئے ہیں کہ اس میں احکام بھی ہیں اور نافرمانیاں بھی ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں ہر آیت میں کوئی نہ کوئی احکام دے رہا ہوتا ہے۔ آج بھی ہم کوئی احکام ہی سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلہ، گول تا کے بعد چھوٹا تو ہے، ہم اس کو ہا میں چینج کریں گے، یہاں تھوڑا رکیں گے، اہلہ۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، جیم کلکلا حروف ہے، اسٹاپ کی صورت میں بھی اس کو جمع کے پڑھیں گے، حج۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔
قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحیم۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں 192 پہ۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 189 سے یسألونک عن الأہلہ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے نئے چاند کے بارے میں۔ کون سوال کرتے تھے؟ صحابہ کرام نے رسول اللہ سے 13 سوال پوچھے دین کے بارے میں۔ سوال عن الأہلہ، نئے چاند کے بارے میں۔ ہلال کی جمع اہلہ، ہلال کی جمع ہے، یعنی پہلی تاریخ کا چاند جو بالکل باریک ہوتا ہے، اس کے بارے میں صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا تھا۔ قل ہی مواقیت للناس، کہہ دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ لوگوں کو بتائیے، وہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کو بتائیے، کہہ دیجئے ہی مواقیت، وہ اوقات مقررہ ہیں، یعنی چاند پہلے زمانے میں چاند اور سورج کو دیکھ کر دونوں کو مہینوں اور حساب سے لوگ کچھ اور دور جائیں تو لوگ چاند اور سورج کی پوجا بھی کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں میں شعور آ گیا تو چاند کو دیکھ کر ان کو تاریخوں اور مہینوں کا چاند کی کچھ تاریخوں کو منحوس بھی سمجھتے تھے۔ جیسے چاند کی آخری تاریخیں آتی تھی نا تو ان میں کوئی شادی وغیرہ نہیں کرتے تھے، چاہے کہتے تھے یہ منحوس ہے۔ آج بھی کل بہت سارے لوگوں میں یہ عقیدہ ہے، پہلی تاریخوں کو خوش نصیبی سمجھتے ہیں اور آخری کو منحوس سمجھتے، تو یہ غلط ہے۔ چاند کی 28 منزلیں ہیں، چاند روزانہ نئے روپ میں آتا ہے، یہ منزلیں ہیں۔ تو اللہ نے یہ کیا کہا کہ چاند کو دیکھ کر یہ منزلیں آہستہ آہستہ، یہ اوقات مقرر ہیں واسطے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ انصار اور دوسرے عرب جاہلیت میں جب حج یا عمرہ کا احرام باندھ لیتے تو خاص ضرورت کے لیے گھر آنے کی ضرورت پڑتی تو دروازے سے آنے کی بجائے پیچھے سے دیوار پھلانگ کر آتے، اس کو نیکی سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نیکی نہیں ہے جو یہ اب وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، نہیں ہے نیکی یہ کہ تم آؤ گھروں کے ان کے پچھلے طرف سے۔ اللہ نے کہا یہ اس کے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ احرام باندھتے تھے تو غلطی ہو جاتی، احرام نہیں کھولتے تو یہ چھپ کے آتے۔ اگر کوئی صحیح کام کیا وہ دروازے سے آیا ہے، کوئی غلط
راستے سے آیا ہے تو پچھلے دروازے سے، وہ ایسا سمجھتے تھے کہ اگر یہ صحیح ہے تو آگے دروازے سے، اگر غلط ہے تو پچھلے دروازے دیوار پھلانگ کر آتے تھے۔ اور ویسے بھی یہ جو اوقات مقرر ہیں، یہ عید کا چاند دیکھنے کے لیے سب لوگ نکلتے ہیں، یہ زکوٰۃ کی تاریخ مقرر ہے، بیوہ کی عدت کے لیے ہے، شادی کی تاریخ خصوصاً یہاں حج کا ذکر ہے، للناس والحج، تو خصوصاً حج، کیونکہ یہ حج سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ نے کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حج کے جو پہلے 10 دن ہیں سارے سال میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرنے والے دن ہیں۔ تو 9 ذوالحج کو طلوع آفتاب کا قیام، عرفات، یہ سارے ان سے مواقیت للناس والحج۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی اس کی یہ ہے کہ تم تقویٰ کرو۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم پچھلے دروازے سے دیوار پھلانگ کرا، نیکی یہ ہے کہ تم تقویٰ کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کر اللہ کی عبادت کرو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آؤ تم گھروں کو ان کے دروازوں سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور ڈرو وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم تفلحون، تم فلاح پاؤ۔ یعنی کوئی بھی کام کرو تو درست طریقے سے کراؤ۔ کامیاب ہونے کے لیے تقوی ضروری ہے، یہ نہیں ہے کہ تم چھپ کے کام کرو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، قاتل، جنگ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، ان سے جو، یقاتلونکم، جو جنگ کرتے ہیں تم سے، ولا تعتدوا، اور نہ تم زیادتی کرو۔ اس ہمارا اسلام کہتا ہے کہ ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، حد سے نہ بڑھو۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والے کو۔ اس آیت میں پہلی مرتبہ ان لوگوں سے لڑنے کی اجازت دی گئی جو مسلمانوں سے آمادہ قتال رہتے تھے، تاہم زیادتی سے منع فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلح مت کرو، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو قتل نہ کرو جن کا جنگ میں حصہ نہ ہو۔ اسی طرح درخت وغیرہ جلا دینا یا جانوروں کو بغیر مصلحت کے مار ڈالنا، یہ بھی زیادتی ہے جن سے بچایا جائے۔ تو اللہ نے یہاں قتال کی اجازت دی ہے، اجازت بھی تب ہے جب وہ تم سے لڑیں۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، قتل کرو انہیں جہاں بھی پاؤ تم انہیں، ثَقِفْتُمُوهُمْ، پاؤ انہیں، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور نکالو انہیں، من حیث، جہاں سے، اخرجوکم، انہوں نے نکالا تمہیں، والفتنۃ، اور فتنہ، اشد من قتل، اور فتنہ زیادہ سخت ہے قتل سے۔ اس میں تفضیل ہے اشد میں، یعنی اللہ کے راستے سے روکنا۔ لوگ چاہتے ہیں کہ دین میں داخل ہوئیں تو ان کی ہمت افزائی کرو۔ مکہ میں مسلمان چونکہ کمزور اور منتشر تھے، اس لیے کفار سے قتال ممنوع تھا۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کی ساری قوت مدینہ میں جمع ہوئی تو پھر ان کو جہاد کی اجازت دی گئی۔ ابتدا میں آپ صرف انہی سے لڑتے جو مسلمانوں سے لڑنے میں پہل کرتے، اس کے بعد اس میں مزید توسیع کر دی گئی اور مسلمانوں سے حسب ضرورت کفار کے علاقوں میں بھی جا کر جہاد کیا۔ قرآن کریم نے اعتداء زیادتی کرنے سے منع فرمایا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کو تاکید میں فرماتے کہ خیانت، بدعہدی، مصلح نہ کرنا، نہ بچوں، عورتوں اور گرجوں میں مصروف عبادت درویشوں کو قتل نہ کرنا، اسی طرح درختوں کو جلانے اور حیوانات کو بغیر کسی مصلحت کے مارنے سے بھی منع فرمایا۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے انہیں مدت معاہدہ ختم ہونے کے بعد وہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیا گیا۔ فتنہ سے مراد کفر و شرک ہے، یہ قتل سے بھی زیادہ شدید سخت ہیں، اس لیے ان کو ختم کرنے کے لیے جہاد سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔
ولا تقاتلوہم عند مسجد الحرام، اور نہ تم لڑو ان سے پاس مسجد حرام کے، حتی یقاتلوکم، یہاں تک کہ وہ لڑیں تم سے اس میں، فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پھر اگر وہ لڑیں تم سے تو قتل کرو انہیں، یہی ہے بدلہ ان کا، یعنی وہ مسجد الحرام کا احترام کرتے ہیں تو تم بھی کرو، اگر نہیں کرتے تو تم بھی انہیں مسجد الحرام کا احترام چھوڑ کے ان کی قتل کرو۔ اب اللہ نے یہاں اجازت دے دی، فَإِنِ انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر وہ معاہدے کی فرمان برداری نہیں کرتے تو تم بھی انہیں قتل کرو۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔